السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایک دم خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، ویلکم ٹو بیک مائی چینل ناول سب۔ ہم لوگ کا جو ناول ہے دا بیوٹی اینڈ بیسٹ لو، چلیں جی پڑھتے ہیں آج کی ہماری اس ناول کی آخری قسط کی جانب۔ رمشا، زرینہ اور دل نشیں نے ماہم کو بہت سینا سہی مگر اپنی طرف سے آلہ تیار کیا تھا۔ مشی تو بس ان کی اسسٹنٹ بنی پڑی تھی، کبھی یہ دے پکڑا دو کبھی وہ پکڑا دو، بس اسی میں گن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ ماہم کو تیار کر کے وہ چاروں بھی سادہ سا تیار ہو گئی تھی۔ پھر مولوی صاحب کو بھی دائم لے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحان اور ماہم کا سادگی سا نکاح ہو گیا تھا۔ ماہم اب مسز فرحان بن گئی تھی۔ جہاں سب خوش تھے وہاں دائم تھوڑا فکر مند بھی تھا، اور اس کی فکر بھی جائز تھی، لیکن فرحان کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نکاح کے بعد فرحان کے کمرے میں ماہم کو بٹھا دیا گیا تھا، جو کہ فرحان تیار کروا چکا تھا۔ ماہم اجلائے عروسی میں لال جوڑا پہنے دلہن کے روپ میں نکھری سی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کہتے ہیں شادی کے دن دلہن اور دلہے پر روپ آتا ہے، وہی روپ آج ماہم اور فرحان پر آیا تھا۔ فرحان دروازے کو لاک کرتا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا، وہیں اس کے قدموں کی چاپ اپنے پاس سنتے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہونے لگی تھی، ماتھے پر بھی پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ وہی ازلی روایتی شرم و حیا جو عورت کا زیور ہوتی ہے، وہی آج وہ محسوس کر رہی تھی، جو کہ قدرتی تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا، جو پلکوں کی جھالر گرائے اپنے ہاتھوں کو تکنے میں مصروف تھی یا ظاہر کر رہی تھی۔ ماہم، ماحول میں چھائی خاموشی کو فرحان کی گمبھیر آواز نے توڑا تھا۔ جی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہکلا کر کہا۔ مجھے دل لبھا دینے والی باتیں کرنی نہیں آتی، اور نہ ہی میں کوئی فضول وعدے کروں گا، بس اتنا کہوں گا، تم اور میں آج رشتہ ازدواج میں جڑ گئے ہیں اور ہمارے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہارے حقوق ادا کروں، تمہیں خوشی دوں اور تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں پوری ایمانداری سے اسے ادا بھی کروں گا۔ فرحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ماہم کے لبوں نے مسکراہٹ کا چھوا تھا۔ وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق تھا۔ فلمی دنیا کے بھاری بھرکم ڈائلاگ بول کر اپنا ٹھوس جمانے والوں میں سے نہ تھا، بلکہ سیدھی بات بتا کر اپنا مدعا سامنے رکھنے والوں میں سے۔ ہم اکثر ایسے وعدے جذبات میں آ کر جاتے ہیں جنہیں ہم وقت آنے پر نبھا نہیں پاتے۔ اس طرح دوسرے انسان کے سامنے ہمارا امیج خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیں دوگلا انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ہم ویسے بس باتیں اور وقت پڑنے پر محض دیکھنے والوں میں سے ہیں۔ میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کرنا، مگر میری غلطیوں کو دل میں نہ رکھنا، اس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ ماہم نے بھی جواباً اپنی بات اس کے سامنے رکھی تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ بے فکر رہو، ہمارا رشتہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جب نبھانے کی چاہ دونوں کی طرف سے ہو تو ایسے رشتے آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ فرحان کے کہنے پر ماہم نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا کر اس کی بات کو درست قرار دیا تھا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ایک مخملی ڈبیا شیروانی کی کرتے کی جیب سے نکال کر اس کے سامنے کرتے کہا۔ مخملی ڈبیا کو اس نے جیسے کھولا تھا، اس میں سے 3-4 رنگ برنگی تتلیاں نکلی تھی جو اڑ کر ماہم کے لہنگے پر بیٹھ رہی تھی تو کبھی اس کے ارد گرد اڑ رہی تھی۔ ماہم تو حیران اپنی منہ دکھائی دیکھ رہی تھی۔ ظاہر تھا کنگ فرحان ایک جادوگر، اس کی بیوی کو بھلا کوئی عام سی منہ دکھائی تو نہیں ملنی تھی۔ جو جوڑا یونیک تھا تو منہ دکھائی بھی یونیک ہونی تھی نا۔ لو تم بس تتلیوں میں کھو گئی ہو، یہ نہیں دیکھو گی۔ فرحان کے کہنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے فوراً لائٹس آف کی تھی، جبکہ باکس میں پڑے نیکلس کو دیکھ اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت نیکلس، وہ بھی ایسا اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ فرحان، یہ نیکلس؟ حیرت کی زیادتی کے باعث الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ فرحان مسکرایا تھا، پھر باکس سے نیکلس نکال کر اسے پہنانے کے لیے بڑھایا تو وہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ فرحان نے اس کے یوں پیچھے ہونے پر سوال کیا تھا۔ یہ کاٹیں گے تو نہیں؟ اس نے نیکلس میں جڑے جگنوؤں کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا، جن سے نکلتی روشنی کمرے میں روشنی ہی کر رہی تھی۔ وہ دکھنے میں واقعی یونیک اور خوبصورت نیکلس تھا۔ تم ڈرو نہیں ماہم، یہ نہیں کاٹیں گے۔ انہیں نیکلس میں نے پرویا ہے، جادو کا اثر ہے ان پر، یہ نہیں کاٹیں گے، بس یوں ہی جڑیں روشنی کرتے رہیں گے اور نہ ہی یہ تمہیں چبھیں گے۔ میں نے ہر طرح سے تسلی کر لی ہے، تبھی تو تمہیں گفٹ کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔
فرحان نے اسے تفصیل سے بتایا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی جیسے بالکل تیار تھی نیکلس پہننے کو، مگر فرحان کے اگلے قدم پر حیران ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ اسے نیکلس واپس باکس میں رکھتا وہ حیرت سے بولی، یہ صبح پہناؤں گا نا؟ وہ باکس سائڈ ٹیبل پہ رکھتا ماہم کے اوپر جھکاتا۔ فرحان ماہم دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ بر وقت اس کی کلائی اپنی مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اس پہ جھکتا چلا گیا تھا۔ آج اس نے اپنی محبت کو اپنے حلال رشتے میں پا کر اسے اپنا بنا لیا تھا۔ دور کھڑکی کے پرے آسمان پر جھولتا چاند بھی ان کو ایک ہوتا دیکھ بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ پیٹر اپنے اجلاس سے واپس آیا تو عادتاً وہ پہلے ہی اسی زندان میں گیا تھا جہاں فرحان کو قید کر رکھا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی اس کی خوشی سے نہال چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ نہ تو وہاں فرحان تھا اور نہ فرحان کی لاش، مطلب فرحان آزاد ہو گیا ہے۔ یہی سوچ آتے پیٹر کی آنکھیں آگ اگلنے لگی تھی۔ پیٹر غصے سے دہاڑا تو در و دیوار تک اس کی آواز سے سرسرا گئی تھی۔ وہ ایک ظالم، سفاک اور بے حس جادوگر تھا جس کے اندر دل کی جگہ پتھر نصب تھا۔ وہ بس لوگوں کی موت کی اذیت سے دوچار کرنا جانتا تھا۔ یہ زندان اس کی صفاکی سے اچھی طرح واقف تھی۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، اب اس کی سزا تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس نے غصے سے کہا اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو سامنے گزشتہ اس کی غیر موجودگی میں ہونے والے واقعات چلنے لگے، ایک کے بعد دیگر۔ اسے سب علم ہو گیا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سب دیکھ رہا تھا۔ اف، تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ تم سب پھر سے اکٹھا ہو گئے میرے ہاتھوں دوبارہ اذیتناک موت مرنے کے لیے، پیٹر نے کہا لگاتے کہا۔ اب تمہیں ایک ایک کر کے نہیں، سب کو ایک ساتھ ماروں گا۔ پہلے تو تمہاری عورتوں، پھر تم لوگوں کو اذیت پہنچا کر پل پل ماروں گا، مسلسل ماروں گا۔ اس نے اپنے شیطانی دماغ میں پلان بناتے ہاتھ کے اشارے سے سامنے چل رہے منظر کو جو ختم کرتے غصے سے کہا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا ہر چیز کو زوال ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے، غرور کو نیچے ہونا ہے، انا کو خاک ہونا ہے، اور پیٹر کو اس بار مرنا تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور سب کو خاک ہونا تھا، اسے موت کا مزہ چکھنا تھا۔ رات کا اندھیرا ختم ہونے لگا تھا۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز جیسے ماہم کے کانوں میں پڑی۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولی تھی۔ ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ ہوا تھا فرحان نے اسے سونے دیا تھا، ورنہ ساری رات اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا تھا۔ وہ اٹھی تو نیند سے اسے اپنی آغوش میں لے رہی تھی، بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر برابر میں دیکھا جہاں فرحان کمفرٹر اوڑے آنکھیں موندے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ فرحان، اس نے خمار زدہ آنکھیں اس پر ڈالے اسے پکارا تھا، مقصد اسے اٹھانا تھا۔ کیا ہے؟ سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو ماہم، وہ کسمسا کر اسے کہتا کروٹ لے کر دوبارہ سو گیا۔ ماہم بیڈ سے اتری اور مرے قدم میں اٹھاتی واش روم کی جانب چل دی۔ فریش ہو کر وضو بنا کر باہر نکلی اور دوپٹہ نماز کے لیے باندھا۔ یہ ہوا نظر دوڑا کر دیکھا تو جائے نماز نہیں دیکھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس نے سب کچھ رکھا مگر جائے نماز کیوں نہیں؟ وہ چلتی اس کے پاس آئی تھی جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ فرحان اٹھے نا، اسے اٹھاتی بولی تو اس نے آنکھیں کھولے، اسے دیکھا۔ کیا ہوا ماہم؟ اس نے خمار آلود لہجے میں استفسار کیا۔ فرحان، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جائے نماز کہاں ہے؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا۔ نماز پڑھ کر کیا کرو گی؟ فرحان اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بطور مسلمان ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا، اس نے اسے بتایا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا کیونکہ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا مذہبی باتوں کو لے کر اس سے لڑنے کا یا بحث کرنے کا۔ یہ لو جائے نماز۔ اس نے کچھ پڑھا تو اس کے ہاتھ میں جائے نماز آ گیا اور وہ اسے اس کی جانب بڑھاتا بولا جسے وہ تھام چکی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی، دعا کر کے جائے نماز کو اپنی جگہ پر رکھتی بیڈ پر آ گئی تھی جہاں فرحان لیٹا ہوا تھا۔ سویا تو نہ تھا، بس آنکھیں موندے لیٹا تھا جب اس کے کانوں میں ماہم کی آواز گونجی تھی۔ قرآن الحکیم نے اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پہ کچھ اس طرح تعجب فرماتے ہیں کہ کیا تم بدل دینا چاہتے ہو ادنا درجہ کی چیز کو جو اس چیز کے مقابلے میں جو کہ اعلیٰ درجہ کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے کا انتظام کیا ہوتا ہے، ایسا انتظام جو ہماری زندگی اور آخرت کے واسطے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کم تر چیز مانگتے جو کہ نہ تو ہمیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے نہ آخرت میں، وہ محض وقتی خواہشات ہوتی ہے اور ہم
ان کو حاصل کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، مگر ہمارا رب صرف اس لیے ہماری دعا کو نہیں سنتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے نے جو صبر کیا ہے، جو مشقت کاٹی، وہ بڑے اعلیٰ درجے کی ہے، وہ معمولی اور عام سے صلے سے بڑھ کر اچھی تقدیر کا اہل ہے۔ وہ قادر المطلق ہونے کے باوجود ہماری مانگ پوری نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ وہ ہماری بھلائی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے بھی نہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب کبھی میں اللہ و کریم و رحیم سے کسی غلط چیز کی امید لگاتی ہوں، ضد کرتی ہوں، کچھ ایسا مانگ لوں جو میرے لیے خیر و بھلائی کا سبب نہ ہو، تو میرا رب میری خواہش پہ بھی ایسی تعجب کرتا ہوگا، اے میرے بندے، کیا تو بدل دینا چاہتا ہے ایک کم تر چیز کو ایسی چیز کے مقابل جو کہ اعلیٰ درجے کی ہے؟ مگر آج اس نے مجھے آپ سے ملوا کر ثابت کر دیا کہ میں کبھی اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے اس پاک ذات کا۔ وہ خوشی سے بول رہی تھی جبکہ وہ آنکھیں موندے سے سن رہا تھا۔ فرحان، اس نے اسے دیکھتے اسے پکارا۔ جی، اس نے ہنوز آنکھیں موندے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ ہاں پوچھو نا۔ وہیں آنکھیں موندے اجازت دی گئی۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے اپنے دل میں آیا سوال پوچھا جس پر اس نے اسے دیکھا تھا ساری گفتگو میں پہلی بار اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سے مانگنے کا۔ ہاں میں مسلمان ہوں، مگر اس نے کبھی میرے خدا ہونے کے ناطے میری مدد نہیں کی۔ کتنے سال میں قید میں رہا، اس نے مجھے اس قید سے رہائی نہیں دلوائی، اپنے بلبوتے پر آزاد ہوا ہوں میں، نہ پہلے اور نہ اب۔ اس نے کبھی میری مدد نہیں کی تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، کیوں کروں اس کی اطاعت؟ وہ اٹھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے بولا، آپ اتنے بدگمان ہو گئے ہیں اللہ سے؟ وہ ہمت کرتی بولی تھی، بدگمانی بھی آ ہی جاتی ہے جب مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو۔ وہ طنزی انداز میں بولا تھا، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے فرحان، وہ اللہ کے خلاف بندے کو ورغلاتا ہے، اسے بدگمان کرتا ہے صرف اپنی دشمنی نکالنے کے لیے۔ آپ کو بھی شیطان نے بدگمان کیا ہے، منفی سوچیں آپ کے ذہن میں ڈالی ہے، مگر آپ کو ان خیالات کو دل سے نکالنا چاہیے تھا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، بس ماں، میں نہیں چاہتا کہ شادی کے پہلے دن ہم میں لڑائی ہو جائے، تم یہ اپنی مذہبی باتیں بند کر دو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے میں نہیں کہتی کچھ، مگر ایک بار زندگی میں کبھی آپ کو یہ احساس ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، عقل کام نہیں کر رہی، تو اللہ سے مدد مانگ کر ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور انشاءاللہ آپ کے دل میں چڑھی میل جلد اتر جائے گی۔ وہ اسے کہتی فوراً بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ مقصد بات ختم کرنے کا تھا۔ فرحان بھی مزید بحث کرنے کا ارادہ نہ تھا، وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ صبح کا سورج ہر طرف روشنی پھیلائے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی رمشا کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کب دائم اس کے پیچھے آیا۔ اس نے گلا کھنکار کے اس اچانک آواز پر جو توے پہ پھیٹا ہوا انڈا ڈال کر اسے فرائی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، ڈر کے مارے وہ انڈا اتنی زور سے توے پہ گرا کہ اس پر گرم تیل اچھل کر رمشا کے ہاتھ پر آن گرا۔ آہ! درد کے مارے اس کی آواز نکلی تھی۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا تھا، دائم فوراً آگے ہوا تھا۔ سوری، وہ اس کا ہاتھ تھا، میں اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ فوراً اس کا ہاتھ دھلا کر اس پر ٹیوب لگائی تھی۔ اس نے رمشا اسے اپنی فکر کرتے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ درد کی شدت جانے کہاں سو گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں اور بہن کے علاوہ اپنے لیے کسی کو فکر کرتے نہیں دیکھی تھی۔ آج اس اجنبی کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ وہ ساکت ہو گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کے لیے کچھ تھا جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالتے ہوئے اسے بتایا۔ سوری، مجھے نہیں معلوم تھا ایسا ہو جائے گا۔ وہ اب بھی شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کرتے کہا، آپ کچھ لینے آئے تھے؟ اس نے اس کے آنے کی وجہ جاننی چاہی تھی۔ وہ میں پانی پینے آیا تھا۔ اس نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا تھا، اب کیا پتا تھا کہ وہ اسے دیکھنے آیا تھا۔ اچھا، وہ اس کی چالاکی سمجھتی، بس اتنا ہی کہہ پائی اور فوراً کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ گارڈن میں ٹہل رہی تھی، بنا مقصد یہاں وہاں۔ رمشا نے ناشتہ بنانے کی ذمہ داری خود لے لی تھی، اس کے پاس کام کرنے کو کوئی کام نہ تھا تو گارڈن میں آ گئی، کچھ اور نہ صحیح تو خدا کی قدرت کا نظارہ کر لے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پیچھے سے فہد کی آواز نے اسے اس کی جانب متوجہ کیا تو وہ پلٹی تھی۔ آپ یہاں؟
وہ اسے دیکھتے پوچھ بیٹھی تھی۔ میں بھی یہاں رہتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو اپنے سوال پر کھجل سے ہوئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے نظریں جھکائے کہا تو وہ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر رہ چکا تھا اور اب یوں روبرو سب کچھ عجیب سا تھا۔ آپ مایوس ہیں؟ وہ اس کا پریشانی میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ مایوسی؟ ہاں، مایوس ہو گیا تھا میں۔ مایوسی دل میں جگہ پکڑنے لگی تھی کہ اچانک نظروں سے قرآن کی ایک آیت گزری۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، صرف قادر ہی نہیں پوری طرح قادر ہے۔ ہاں وہ میری تو دل کی وہ میری دل کی انکہی مرادیں پوری کرتا ہے۔ مشکل یا ناممکن ہماری ڈکشنری کے الفاظ ہیں۔ وہ کائنات کا رب تو معجزات پر قدرت رکھتا ہے۔ جب معاملات سارے دا بیسٹ آف پلانرز کے سپرد کر دیے ہیں تو فکر کیسی، رنج کیسا، ملال کیسا۔ پھر میں نے مایوسی کو چھوڑ دیا کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مایوسی کفر ہے۔ پھر جہاں اللہ سے اتنی امید پہلے رکھی تھی وہی امید دوبارہ بحال کی، اور اب بھی اس خدا پر بھروسہ ہے کہ وہ میری دعائیں پوری کرے گا، پھر میرے انتظار کا پھل دے گا۔ وہ اسے دیکھتے بولا تو اس کی سوچ پر خوش ہوئی تھی۔ کیا تم اس بار بھی مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے زرمینے کو دیکھتے سوال کیا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ تمہیں تمہاری امی کی فکر ہے نا، تم ان کی فکر نہیں کرو، ان کے پاس میرا ملازم ہے، میں نے ان کی خدمت کے لیے اپنا آدمی بھیجا ہے، اور بس فرحان کا بدلہ پورا ہو جائے پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے، وہاں اپنی دنیا بسائیں گے۔ وہ اس کی پریشانی سمجھتا بولا تھا مگر وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ضروری کام ہے، وہ فرار کا راستہ اختیار کرتی بولی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو باربی۔ وہ اسے پرانے انداز میں بلاتا اس کے لیے مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ وہ چاہتے بھی وہاں سے جانے سے قاصر تھی۔ مجھے وقت چاہیے، وہ ہکلا کر بولی تو اسے دیکھنے لگا تھا۔ کتنا وقت؟ اس نے پوچھا۔ جب تک فرحان بھائی کا بدلہ پورا نہیں ہو جاتا تب تک۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ اس نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ وجہ وہاں سے فرار چاہنا تھا جو ایسے ہی ممکن تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے راستے سے ہٹتا بس اتنا ہی بولا، وہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ آسان نہیں ہوتی یہ راہ محبت بھی، کانٹوں سے گزرتے ہیں پھولوں کے تمنائی۔ وہ بیٹھی سوچوں میں گم تھی، زندگی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، بخار اپنا اس پر راج جما رہا تھا، جسم گرم ہونے لگا تھا بخار کی شدت سے۔ جب کبھی چوٹ لگتی تھی یا بیمار ہوتی تو فوراً ماما کے پاس بھاگتی تھی۔ پاپا کے ہاتھ سے ہمیشہ دوائی لی، اس بار کوئی نہیں پاس۔ ماما پاپا کے علاوہ اپنی تکلیف ہمیشہ تم سے بانٹی، اور بھی بہت سے لوگ تھے پر دل کو سکون تمہیں بتانے سے ملتا تھا۔ اس بار آگے پیچھے بہت لوگ گھوم رہے، خیال رکھ رہے، لیکن میں بہت یاد کر رہی ہوں۔ جب بھی تکلیف سے درد ہوتا دل بھر آتا ہے، اور پھر یاد آتے بہت ماما پاپا اور آپ تمہاری دھوکے بازی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ دونوں کو ماما پاپا۔ میں جانتی ہوں تمہیں میری تکلیف کی ذرا بھی پرواہ نہیں، لیکن بس عادت کہاں چھوٹتی ہے آسانی سے۔ بلکہ شاید تم تو خوش ہی ہوتے ہوگے اگر مجھے تکلیف میں دیکھتے۔ تم نے تو مجھے میری محبت کی سزا دی، ماں باپ سے بے وفائی کرنے کی سزا دی۔ جہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا وہی تم نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا کہ اس دنیا میں ماں باپ کے علاوہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک غلطی انسان سے کتنا کچھ چھین لیتی ہے۔ مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کاش میں وہ غلطی نہ کرتی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی خود سے مخاطب تھی، اپنی غلطیوں پہ شرمسار خود کو کوس رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اچانک آئی آواز پر وہ بوکھلائی تھی مگر سامنے اسے دیکھ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، اس نے سامنے دیکھتے اسے جواب دیا۔ مرد کبھی عورت کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے فرینڈشپ کا اصل چہرہ اٹریکشن یا پھر محبت ہے۔ مرد سے دوستی ہی تو عورتوں کی خوش فہمی ہوتی ہے جو عورتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ تب تک تو ہمارا معاشرہ مرد عورت کی دوستی پہ ہنستا ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اور عورت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اسے مرد سے دوستی جیسی بہادری بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میری ذاتی رائے تو یہی کہ عورت اور مرد کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت یا تو بہن ہو سکتی ہے، یا ماں، یا بیٹی، یا بیوی، یا بیٹی، اور بس۔ اس کے آگے رشتوں کی ڈکشنری میں عورت کے نام کے آگے ایک بڑا سا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، اور دوسرا ہر رشتہ بس ایک سوالیہ نشان ہی بن جاتا ہے۔ اسلام میں مرد اور
مرد اور عورت کے رشتے محبت کی شکل میں نکاح تجویز کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں مرد عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ محرم کے علاوہ مرد عورت میں کوئی دوستی، کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ مرد سے عورت کی دوستی اگر اسلام فالو کرے تو یہ بہادری نہیں، بیوقوفی، اسٹوپڈی ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، یا 4 سال یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں لڑکیاں صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا نامہ اعمال داغدار کر رہی ہیں۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ اسے دیکھتا بول رہا تھا اور آج اسے برا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ سچائی بتا رہا تھا، اور سچ اور کڑواہٹ اور اپنا ایک ہی رشتہ ہے۔ سچ ہوگا تو کڑوا تو لازمی ہوگا، اور کڑواہٹ اگل رہا تھا، مگر حقیقت تھا سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی، فیس بک پر دوستیاں کر کے ان لڑکوں پہ بھروسہ کر لیتی ہے، اور جن پر ان کے گھر والوں کو بھی بھروسہ نہیں ہوتا، پھر ہوس کی نظر کر اپنی زندگیاں برباد کر لیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ لڑکی کا اگر پاؤں پھسلتا تو وہ اکیلی نہیں گرتی، بلکہ پورے خاندان کو لے کر گرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، میں بتاؤں، عورتیں بھی نہیں روتی، وہ صرف ان دکھوں پہ روتی ہیں جن پر رونے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ، آنسو تو کہیں اندر ہی گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ میں بھی صرف ان دکھوں پہ رو سکتی ہوں جس کی مجھے اجازت ہے، بلکہ اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ جرم ہی اتنا بڑا ہے کہ رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب بس سزا کاٹنی ہے جو میں کر رہی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر جو چاہا وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ وہ اسے دیکھتا بولا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، مطلب وہ ایک طوائف کو کہہ رہا تھا کہ اسے چاہے، مطلب تو اس کی بات کا سمجھ گئی تھی، مگر حیران تھی۔ اپنے الفاظ پر غور کریں آپ، وہ اسے سمجھاتی بولی، میں اپنے ہر سوال پر اور ہر بات پر پہلے غور کرتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ یاسر اسے دیکھتا بولا تھا، جبکہ وہ چپ سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو دوائی کھا لینا، تمہیں بخار ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ بخار کی شدت تیزی پکڑے اسے کنٹرول کر لو۔ وہ دوائی اسے دیتا بولا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ مقصد اسے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دینا تھا۔ وہ جانتا تھا جس وقت سے وہ گزری ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، وقت چاہیے اسے فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس کی آنکھ کھلی تھی، اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا، مطلب کہ وہ اٹھ چکا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر اسے علم ہوا کہ وہ فریش ہو رہا ہے۔ وہ بھی فوراً اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے نکالے، تب تک وہ واش روم سے نکل آیا تھا اور ٹاول سے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے آ کر رکا تھا۔ ماہم فوراً کپڑے لیے واش روم میں گھسی تھی، اسے بھی فریش ہونا تھا، جبکہ فرحان بال بنانے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ماہم بھی فریش ہو کر باہر نکلی اور بال سکھانے لگی۔ فرحان بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، وہ بال سکھا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور کنگھی کرنے لگی۔ وہ ہنوز اسے سب کرتا دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہی دھیان میں تیار ہو رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو چکی تو فرحان چلتا اس کے پاس آیا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آئینے سے اسے دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آئیبرو جھکا کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ تم کچھ بھول رہی ہو، وہ اس کا تیار ہوا سراپا آئینے سے دیکھتا اسے بتا رہا تھا۔ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آنکھیں بند کرو، وہ اسے دیکھتا بولا تو وہ فوراً آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے بیڈ کے سائڈ پر موجود ٹیبل پر رکھی اس کی منہ دکھائی والا باکس اٹھایا اور وہ نیکلس نکالا تھا اور ماہم کی شفاف گردن پہ پہنا دیا۔ اب آنکھیں کھولو۔ اس کی بولنے کی دیر تھی کہ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے فرحان کو دیکھتی بولی، ایک تو تم بات بات پہ حیران بہت ہوتی ہو۔ وہ اس کے حیران ہونے پر چڑھتا بولا، اچھا بتائیں نا، یہ تو رات میں جگنو تھے نا، ابھی تازہ خوشبودار پھول کیسے؟ وہ اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، اب جگنو تو دن میں جگمگانے سے رہے، تم دن میں جب یہ نیکلس پہنو گی تو کیسے اس کی خوبصورتی دکھے گی، اس لیے میں نے اسے ایسا بنایا ہے کہ رات میں اس میں جگنو جگمگائیں گے اور دن میں تازہ خوبصورت پھول اپنی خوشبو سے اسے معطر کریں گے۔ فرحان نے اسے تفصیل بتائی تو مسکرائی تھی۔ یہ واقعی بہت یونیک منہ دکھائی ہے، ماہم نے خوش ہوتے کہا تھا۔ اچھا اب میری منہ دکھائی؟ فرحان کے زبانی انداز نے ماہم کو شرمانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ابھی وہ اس کی جانب بڑھتا کہ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ پیچھے ہوا تھا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے دائم کھڑا تھا۔ ناشتہ تیار ہو گیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے ماہم کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی تھی، جبکہ فرحان بھی نکلنے لگا تھا۔ جب دائم نے اسے روکا تھا، فرحان
اس نے اسے روکتے کہا بولو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا فرحان ہمیں آج پیٹر کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنے جانا ہے۔ اس نے اسے بتایا تو وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی تعصب سے سر ہلاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ دائم، فرحان، فہد، یاسر اور عاطف ناشتے کے فوراً بعد گھر سے نکل گئے تھے۔ پیچھے سب کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ماہم کی منہ دکھائی کی سب نے بہت تعریف کی تھی۔ آخر منہ دکھائی تھی ہی اتنی یونیک کہ سب کو رشک آتا تھا اسی منہ دکھائی پر۔ دل نشی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے پاس ماہم آئی۔ کیا وہ اداس ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو پھر اس نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، دل ٹوٹا ہے، اس پر ماتم کر رہی ہوں۔ اس نے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ تمہارا دل کیسے ٹوٹا؟ بس پہلے شاید اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے اداس سے مسکرائی۔ اور اب؟ وہ سیدھی ہو کر اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اب؟ اس کی آنکھوں میں نم مگر آسودہ سی مسکراہٹ چمکی۔ اب اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بہت سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن جو غلطی ہوئی ہے اس کا پچھتاوا سکون کا سانس نہیں لینے دیتا، ہر پل اذیت میں گزرتا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، وہ پچھتاوا اور اذیت دور کر دے گا۔ اللہ سے مدد مانگو، اس پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسے سمجھاتے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ کم لیے محبت نہیں تھی وہ، محبت ہوتی تو قرب مانگتی، ساتھ چاہتی، دیکھنے کی حسرت ہوتی۔ اور رہی یاد کی بات تو تم کیا جانو، تمہارا آنکھ کا اشارہ تک محفوظ ہے میرے ذہن میں، تم پوری کی پوری نقش ہو میرے دل پر۔ میں تمہیں ہنستا، بولتا، بات کرتا، روتا، سوتا، جاگتا دیکھتا ہوں۔ وہ پہلی جھلک، ہر لمحہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حیات ہے۔ میں روٹھا یہ کہہ رہا ہوں، قریب آؤ مجھے مناؤ، تم آگے بڑھ کر مجھ کو گلے لگاؤ، مجھے مناؤ۔ خلاف معمول موڈ اچھا نہیں ہے میرا، میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کبھی مجھ سے کرتے رہنا یہ بھاؤ تاؤ، مجھے مناؤ۔ میرا ارادہ تو پہلے سے ہی ہے مان جانے کا، سچ بتاؤ تم اپنے پھر بھی تمام حربوں کو آزماؤ، مجھے مناؤ۔ وہ سوچوں میں گمتا آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا وہ اداس سا رویا چہرہ آ رہا تھا۔ کتنا بھی اسے تلخی سے سمجھا لے مگر محبت تو محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں درد سا اٹھتا تھا جب اس حالت میں دیکھتا تھا۔ دائم، فرحان نے اسے پکارا تھا مگر وہ ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ دائم، اس نے اسے جھنجھوڑا تو ہوش میں آیا تھا۔ ہاں، اس نے فوراً کہا تھا۔ کہاں گم ہو؟ فرحان نے اس کی لا تعلقی محسوس کرتے استفسار کیا۔ کہیں نہیں، بس وہ خجل سا ہوتا، بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، کام پر دھیان دو۔ وہ اس کی لا تعلقی کی وجہ سمجھتا، اسے سنجیدگی سے بولا تو اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ جب نہ جانے زری کو کیا سوچا کہ اس نے سوال کیا، جب کوئی ہمیں محبت کرنے والا چھوڑ جائے تو صبر آتا ہے؟ تو کیسے صبر آتا ہے؟ وہ شاید دلنشی اور ماہم کی باتیں سن چکی تھی، تبھی اچانک ایسا سوال کر بیٹھی تھی، یا بس دل میں اچانک سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر جاتا نہیں، اور جو چھوڑ جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ دو لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ پاک کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رمشا نے اسے دیکھتے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ رشتے میں منافق کون ہوتا ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی دلنشین نے پوچھا تو مسکرائی تھی۔ وہ جس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو پرکھنے کا معیار صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس رہ جائے، تو آپ جب یہ بات سمجھ جائے کہ یہ ناقدرہ شخص آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا تاکہ آپ پہلے سے مضبوط انسان بن سکے، اور ایک قدردان اور ایک مخلص انسان کے لیے پہلے سے زیادہ مخلص بن سکے۔ رہی بات صبر آنے کی، تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو ہی چاہتا ہے، پر کرتا کوئی ہے۔ جو صبر کرتے ہیں وہی پھر اللہ پاک کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صبر کر کے اللہ پاک کا ساتھ پانا ہے، یا اس ناقدرے کی یاد کو زندگی کا روگ بنانا ہے۔ اگر جو چاہا وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ رمشا نے تفصیل سے اسے سمجھایا تو وہ جیسے اس کی بات سن کر کھو گئی۔ اسے یاسر کی باتیں یاد آئی تھی۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، اگر جو چاہا وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔
मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मना लिया करो और बुरे लोग छोड़ जाए तो रब का शुक्र अदा किया करो। जरी ने मुस्कुराते इसकी सारी बात का लबालब बयान किया तो रमशा ने मुस्कुराते हुए इसकी बात की तायीद की थी। बिल्कुल, वो आजमाता है, लेकर भी और देकर भी, अपनों के ज़रिए भी और गैरों के ज़रिए भी, दोस्त के ज़रिए भी और दुश्मन के ज़रिए भी। बस तुम इन आजमाइश के दौरान सब्र से काम लेना, वो तुम्हें इसका बहुत अच्छा सिला देगा। अगर वो तुम्हें आजमाइश ना गुजारता तो तुम मजबूत कैसे बनते? क्या तुमने कभी गौर किया कि इन मुश्किलात के बाद जो तुम्हारी ज़िंदगी में आई, तुम बहुत बदल गए हो। तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले थे। अब तुम्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल है। तुम्हें दोस्त और दुश्मन में फ़र्क पता चल गया है। तुम्हें मालूम हो गया कि कौन तुम्हारे साथ मुखलिस है और कौन नहीं। क्या तुमने नहीं सुना, अल्लाह पाक इन्हीं को आजमाता है जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। यही तो है उसकी मोहब्बत कि वो तुम्हें एक बेहतरीन और मजबूत इंसान बनाना चाहता है। वो बग़ैर आजमाइश के ये मुमकिन ना था। कि अब तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि ये आजमाइश दर हकीकत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है, जो तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आती है, लोगों की असलियत से वाकिफ़ करवाती है और तुम्हें तुम्हारे रब के मज़ीद करीब कर देती है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मिशी ने पहली बार अपना हिस्सा डाला था, मगर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कि सब मुस्कुराई थी। बेशक हम उस पाक ज़ात की किसी भी नेमत को नहीं झुटला सकते, माहम ने मुस्कुराते कहा था। सब बहुत अच्छा चल रहा था। वो पांचों बैठ कर बातें कर रही थी कि अचानक इन पे चीलें मंडलाना शुरू हो गई। इस अचानक अफ्तार और पांचों बौखला कर एक दूसरे के करीब आ गई थी। ये कहाँ से आ गई? रमशा ने डरते हुए कहा था। असल बात ये नहीं कि ये कहाँ से आई, असल बात ये है कि इन्हें लाया कौन है, क्योंकि ये कोई आम इंसान का काम नहीं है। माहम ने सब समझने की कोशिश करते कहा था। इन्हें मैं लाया हूँ। अक़ब से आती आवाज़ पर सब ने मुड़कर वहाँ देखा तो हैरान रह गए। पीटर, ये वही है ना? दिलनशी ने डरते हुए तायीद चाही थी। हाँ, मैं हूँ सफ़ा, पत्थर दिल और बेरहम जादूगर पीटर। इसने अपना तारुफ करवाते मुस्कुरा कर कहा था। फरहान को बुलाना होगा। माहम ने डरते हुए कहा तो पीटर ने कह कहा लगाया था। वह कुछ नहीं कर पाएगा, इसने कह कहा लगाते से बताया तो वो इसे देखने लगी थी कि अचानक पीटर ने अपनी छड़ी घुमाई और सबको एक पिंजरे में कैद कर लिया था। दोबारा आ गए तुम लोग, फिर से वही मौत मरने के लिए, मगर अब ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि फिर दोबारा आने की गलती नहीं करोगे। पीटर ने इन पांचों को देखते गुस्से से कहा। पीटर, हर आगाज़ का जवाल होता है, तुम्हारा भी होगा और जल्द होगा। गुरूर का सर हमेशा नीचे हुआ है, तुम्हारा भी होगा, बस वक्त आने दो। माहम की निडर आवाज़ और इसकी जानिब देखने लगा था। तुम तो वही हो ना शहजादी माहम, जिसके बाप के सर को धड़ से अलग करके उसे महल के बीचों बीच लटका दिया था, फिर तुम्हें मार दिया था। इसने इसे देखते हुए कहा, मगर लहजे में तमस्क और साफ वाज़ेह था। वो इसकी बात सुनकर तड़पी थी। वो इसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। पीटर, वो कर्ब से चीखी तो वो मुस्कुराया था और पिंजरे को लेकर गायब हो गया था। शाम कब रात में बदली, इन सब को अंदाज़ा नहीं हुआ था। प्लानिंग में सब इतने मसरूफ़ थे कि अपने पिछले वालों को भुला बैठे थे। चलो बहुत हो गया काम, अब घर चलते हैं, भूख लगी है, भाभी के हाथ का खाना खाते हैं। फहद अपनी भूख का रोना रोया तो सबको याद आया कि घर भी जाना है। हाँ चलो। फरहान ने भी इसकी बात को मानते हुए फ़ौरन कहा तो सब घर के जानिब रवाना हुए थे। घर पहुँच के जब घर की हालत देखी तो सब सकते में आ गए थे। सब बिखरा पड़ा था जैसे कोई तूफ़ान आया और सब बिखेर कर रख दिया। ये सब किसने किया? यासिर ने परेशानी से बोला तो फहद फ़ौरन घर के अंदर भागा, मगर वहाँ कोई होता तो दिखता। किसी को ना पाकर वो परेशान सा बाहर आया था। अंदर कोई नहीं है। इसने आते ही इतला दी तो परेशानी मज़ीद बढ़ी थी, जबकि फरहान संजीदगी से यहाँ वहाँ नज़रें घुमा रहा था। कौन आ सकता है यहाँ, जबकि हर तरफ जादू हिफाजती घेरा लगा रखा है? आतिफ ने हैरानगी से कहा था। पीटर। फरहान ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा डाला। सब शॉक्ड हुए थे पीटर का नाम सुनकर। वो कैसे आ सकता है जबकि हमने हिफाजती घेरा लगा रखा है? और तुम्हें कैसे पता कि वो ही आया होगा? क्या पता कोई और हो? आतिफ ने फ़ौरन कहा था। पहली बात कि हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो हमारी कमज़ोरी पर वार करने की हिम्मत रखता हो। दूसरा ये कि मुझे कैसे पता चला? तो सामने देखो, वो तुम्हें चील मरी हुई दिख रही है। इसने बात बताते हुए सामने ज़मीन पर पड़ी चील की जानिब इशारा किया तो जो दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि किसी ने बुरी तरह मारा है उसे। इस चील से पीटर का क्या ताल्लुक़? यासीन ने हैरानगी से जाहिर की थी।
چیلی پیٹر کی ساتھی ہے، وہ ہمیشہ چیلوں کی فوج کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مخلص ہے پیٹر کے ساتھ، مگر پیٹر وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ جب بھی اپنے کسی منصوبے کو پورا کرنے جاتا ہے تو چیلوں کے ساتھ لے کر جاتا ہے، پھر کسی ایک چیل کو بے رحمی سے وہی مار دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اپنی جیت کی خوشی میں اس نے تفصیل بتائی تو وہ سب حیران ہوئے تھے۔ جو ہمارا حفاظتی گھیرا توڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سب کو اغوا کر لیا، مقصد سب کو مارنا ہے بس۔ دائم نے سنجیدگی سے کہا تھا، میں مار دوں گا اسے۔ فرحان نے غصے سے کہتا مڑا تھا، فرحان۔ اس سے پہلے وہ غائب ہوتا تو دائم نے اسے پکارا تھا، دائم راستے میں مت آؤ، وہ اسے وارن کرتا بولا، فرحان میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو، تم یا ہم میں سے کوئی بھی اس کا ابھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ماہم کو وہ منتر یاد نہ آ جائے جو اس کے والد نے اسے بتائے تھے، اور تم جو بے وقوفی کرنے جا رہے ہو اس سے سب کی جان کو خطر لاحق ہو جائے گا، وہ سب کو مار دے گا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ جب کہانی اپنے اختتام کی جانب رواں ہو ہی گئی ہے تو ہمیں بھی اسے ختم کرنا ہوگا، مگر ایسے کہ ہم پیچھے زندہ ہی بچے رہ جائے اور دشمن کو موت کی گھات اتر جائے۔ دائم نے اسے سمجھایا تو اسے بھی اس کی بات درست لگی تھی۔ ابھی کچھ سوچتے ہیں، فہد نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ فرحان کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ غصہ حد تجاوز کر گیا تھا، آنکھوں میں جیسے لاوا اتر آیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا۔ سخت سیکیورٹی میں وہ پانچوں پنجرے میں قید تھے۔ فرحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا بس چلتا تو پیٹر کا سر دھڑ سے الگ کر کے اس کے ظلم کی سزا دیتا، اپنا انتقام لیتا، مگر ایک چھوٹی سی غلطی بہت کچھ چھین سکتی تھی اسے۔ تبھی وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ جب کبھی آپ مشکل میں ہو تو ایک بار سجدہ کر کے اس پاک ذات سے دعا کرنا، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ زندگی میں جب کبھی بھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود کچھ حاصل نہ کر پاؤ تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ جل و جلال ہر چیز پہ قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پہ قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھے اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ملتا ہے جو بہت خاص ہو، اللہ کے لاڈلے ہو۔ آپ بس دل سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے اپنے آپ کو منوا کر آپ کو وہ چیز عطا کروا دے گی جس کی آپ تمنا کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ سورۃ البقرہ 286۔ اسے ماہم کی کہی بات یاد آئی تھی۔ بے شک ماہم نے ٹھیک کہا تھا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ دنیا تو امتحان کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر طرح سے امتحان لیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، آگ میں ڈالے گئے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، صحرا میں بیوی بیٹے کو چھوڑ جانے کا حکم ہوا تو گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھیں۔ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، مال و دولت، اولاد، سب کچھ۔ کتنا عرصہ بیمار رہے اور آخر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ اگر ہم سارے انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کی تکلیف جمع بھی کی جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان سے زیادہ تھی۔ طائف میں لہو لہان کیے گئے، جنگ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، مکہ سے نکالے گئے۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ نے جو بیان کی ہے وہ ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنائی ہے اور یہاں ہم پر ہر طرح کے امتحان آتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے مجھ پر، اور کون ان تکلیفوں کو دیکھ کر ناشکرا بنتا ہے اور مجھ سے دور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے وعدے کیے ہیں جو صبر کرے گا تو اللہ کو پائے گا اور اسے وہ نعمتیں دی جائے گی جس کو اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ اس بارے میں خیال کیا ہوگا۔ اور وہ جب یہ سب دیکھے تو دنیا کی ان سختیوں کو، مشکلات اور تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اللہ سے دور ہوگا اور ناشکری کرے گا تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جائے گا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ والآخرت خیر و ابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔
اس نے کچھ سوچا، پھر واش روم میں گیا، وضو بنا کر نکلا، جائے نماز اس کی جگہ سے اٹھایا اور زمین پہ بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم خوشی میں چاہے جتنی مرضی سجدہ کر لیں، مگر وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر سکتے جو سکون ہمیں درد کے سجدے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کے سجدے میں ہم اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں اور وہ رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کو پا لینے سے، کسی چیز کو کھو دینے سے، کسی کی بچھڑ جانے سے، کسی کے لوٹ آنے سے، تاکہ ہم اسے پکارے، اس کی طرف بار بار رجوع کریں، اسے یاد رکھیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ اس تعلق کو مضبوط کر لے، اور فرحان کو بھی اللہ نے درد کے ذریعے اپنی چوکھٹ پر بلایا تھا۔ ماہم کے دور جانے کس خوف سے اسے ملوا گیا تھا۔ وہ اتنا نارحیم ہے کہ غم بھی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ ہم انسانوں کا المیہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ہم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والوں خدا کے سامنے اس خدا کے علاوہ کسی اور کو مانگتے، اور وہ اتنا رحیم ہے کہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہمیں اس شخص سے ملوا دیتا ہے جسے پانے کی ہم نے انگنت دعا مانگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1% بھی کوشش کر لینا کہ اس خدا سے اسی کو مانگے تو ہمیں کسی اور کے لیے رونا ہی نہیں پڑے گا، مگر ہم انسان اس بات کو سمجھے تب نہ۔ وہ آج اس رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز تھا جس کی باتیں سننا وہ پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ بقول اس کے اللہ نے ہمیشہ اسے آزمائشوں میں ڈالا ہے، اسے اس کے دل کے نزدیک رشتوں سے دور کر دیا۔ زندان میں اس نے اتنے سال تک صرف ماہم کا انتظار کیا، مگر اس خدا کی مدد کا نہیں، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ ہر انسان کی ڈور اس ذات کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاں جسے چاہے دینے پر قادر ہے۔ اگر فرحان کو اتنے کڑے وقت سے گزارا ہے تو لازمی اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اس نے جیسے ہی نفل ادا کر کے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے یکدم روا ہو گیا، دل پر چڑھی میل کو اپنے ساتھ بہائے، وہ آنکھوں سے ہوتا نیچے زمین پر گرنے لگا تھا۔ وہ دعا کے ہاتھ اٹھائے، اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود روکنے سے قاصر تھا۔ پھر اس نے یہ کوشش ترک کرتے بولنے کے لیے لب کھولے اور اللہ سے گفتگو شروع کی۔ کمرے کا منظر دل چھو لینے والا تھا، اگر اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل خوشی سے باغ ہو جاتا کہ اس قدر ہنسی اور دل چھو لینے والا منظر تھا کہ دوسری جانب دل بھر آتا۔ ایسے خدا کی ذات کے بابت پڑھ کر یا سن کر یا پھر اس کی ذات سے کلام کرتے وقت کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ بلکہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، جس کے لیے ہمارا ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے اللہ، آپ ہی کو معلوم ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، آپ ہی جانتے ہیں میری نیت، میرے ارادے، میرے دل میں کیا ہے۔ لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کر مجھے اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن تو ہی مجھے جانتا ہے، تو نے ہی مجھ نافرمان پر، سیاہ کار پر، خطا کار پر، گنہگار پر پردے ڈالے ہیں۔ یا اللہ، سنا ہے قیامت کے دن ہمارا جسم کے اعضاء ہم پر گواہی دیں گے۔ میرے رب، تو میری آنکھوں کے، زبان کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے جتنے بھی گناہ میں نے قصداً کیے یا خطا میں کیے، دن میں کیے یا رات کو کیے، معاف کر دے میرے اللہ، اور مجھ پر دنیا کی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈال، اور میری بخشش پر اپنے رحم و کرم سے کر، نہ کہ میرے اعمال کی بدولت۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، آج تیرا گناہ گار بندہ تیرے سامنے اپنی محبت کو بچانے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے معاف فرما دے میرے مولا، آدم زاد ہوں، غلطیاں کرنا تو میری فطرت میں ہے، مگر تو رب ہے، معاف کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ مجھے معاف کر دے میرے مولا، میری غلطیوں کی سزا ماہم کو نہ دے۔ اتنے سالوں بعد اسے ملا ہے، دوبارہ مجھ پر میرے نزدیک ترین رشتے کو مجھ سے مت چھیننا۔ میں یہ درد نہیں سہ پاؤں گا میرے مولا، میں ماہم کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دعا کرتے کسی چھوٹے بچے کی مانند رو پڑا تھا جو اپنی من چاہی چیز کے لیے روتے۔ اس کی حالت بالکل ویسی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح جو ایسی جگہ ضد کراؤں جہاں اسے علم ہو کہ میرے رونے کے یا ضد کرنے سے سامنے والا مجھے وہ چیز دے دے گا۔ اور فرحان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بول رہا تھا وہاں جہاں اسے خود کو رد کر دینے کا کوئی خوف نہ تھا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے ہمارا حال بحال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں کے ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔
ہمیں بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنے کے بہا سے لطف اندوز ہی ہوتے جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی، اور ویسے بھی مشکل تو رب کی انعام ہوتی ہے، اور آپ کا رحمان تو آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کی شکایتوں کے انبار لگاتے تھے کہ ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی تو وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نہ ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں، یہاں کا جلنا بہتر ہے۔ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت تو ایسی نہیں مل جانی نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ فرحان کو بھی اسی زندگی میں اللہ نے اپنی آزمائش کے ذریعے آزمایا تھا، مگر آدم ذات سے غلطی سرزد ہو گئی۔ انسانوں کی تو فطرت ہوتی ہے غلطیاں کرنے کی، بس اس سے بھی ہو گئی۔ وہ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں کب اپنے آپ پر رونا چاہیے؟ جب تم برائی دیکھو اور اس کو برا نہ سمجھو، اور جب تم نیکی دیکھو تو اس کو حقیر جانو۔ خود پر رویا کرو جب تمہاری نماز عبادت سے عادت میں بدل جائے، اور راحت کے لمحے سے بدبختی میں خود پر رویا کرو۔ اگر اپنے اندر گناہوں کی قبولیت دیکھو اور اس ذات سے مقابلے کی چاہت دیکھو، اور جو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والی ہے، خود پر رویا کرو۔ جب تم عبادت کی لذت محسوس نہ کر سکو اور نہ ہی اطاعت کا لطف، خود پر رویا کرو۔ جب تم بھر جاتے ہو غموں سے اور جب ڈوب جاتے ہو تفکرات میں، حالانکہ تمہارے اختیار میں ہے آخری تہائی رات کی بھلائیوں کو پانا، خود پر رویا کرو۔ جب اپنے وقت کو ایسے کام میں برباد کرتے ہو جو نہ مفید ہونا، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارا حساب لیا جائے گا، پھر بھی تم غفلت میں مبتلا ہو، خود پر رویا کرو۔ جب تمہاری آنکھ کسی فلم کے مؤثر منظر پہ تو آنسو بہاتی ہو لیکن قرآن کریم کی سماعت سے متاثر نہ ہوتی ہو، خود پر رویا کرو۔ جب تم زوال پذیر دنیا کے پیچھے تو بھاگنے لگو لیکن اللہ کی اطاعت میں کسی کے آگے سے نکلنے کی کوشش نہ کرو، خود پر رویا کرو۔ جب تم جان لو کہ تم نے غلط راہ اپنا رکھی اور جب کثیر عمر تو گزر چکی ہے، خود پر رویا کرو، خود پر رویا کرو۔ خوف رکھنے والے کے رونے کی طرح توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے اپنے مولا کی رحمت امیدوار کی رونے کی طرح۔ اور تم جانتے ہو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جاتی۔ رویا کرو، شاید یہ رونا روح میں سکون کو متحرک کر کے نکال دے اور دل میں سے غفلت اور شاید اسی آنسو میں رجوع ہو۔ وہ بس سر کو سجدے میں رکھے رو رہا تھا، دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھ گیا اور جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا تھا کہ کیسے پیٹر کے چنگل سے نہ صرف سب کو بچایا جائے بلکہ اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، آنکھیں چمک گئی تھی اور چہرے پہ ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تھا۔ یا اللہ، شکر ہے تیرا، اس نے خوشی سے کہا اور باہر کی جانب بھاگا۔ اب اپنے پلان پر بھی تو عمل کرنا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آیا تھا، آخرکار سب کو بتا کر اپنے دماغ میں آئے پلان کو انجام بھی دینا تھا۔ دائم نے اسے بھاگتے ہوئے آتے دیکھ کر پریشانی سے اسے دیکھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا فرحان؟ اس نے فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے دائم، میرے دماغ میں ایک پلان آیا ہے، ہم اس پر عمل کر کے سب کو بچا سکتے ہیں۔ فرحان نے جیسے اس نے انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ کہ کیسے؟ فہد نے پوچھا تو سب بھی فرحان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اس نے سب کو دیکھا اور اپنا پلان بتایا تھا۔ کافی حد تک انہیں اس کا پلان اچھا اور کامیاب ہوتا لگا۔ یہ کام کرے گا کیونکہ ہماری چھوٹی سی غلطی سب کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ یاسر نے پریشانی کے عالم میں اسے کہا۔ یاسر، ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا، پھر جو قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر فرحان، پیٹر ہمیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ عاطف نے پریشانی سے کہا تھا۔ وقت ہی ایسا تھا کہ سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق تھی۔ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ انسان تمہارے معاملے میں رتی برابر بھی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے تو لوگوں سے الجھنا چھوڑ دو، لوگوں سے بدگمانی اور بدظن ہونا چھوڑ دو۔ جو پریشانی قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔ لوگ آزمائش کا ذریعہ ضرور ہو سکتے ہیں مگر نہ تو وہ تکلیف پہنچانے کی سخت رکھتے ہیں نہ ہی رفع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ فرحان نے اسے انتہائی آسان لفظوں میں خوبصورتی سے سمجھایا۔ سب کو جہاں اس کی بات سے ہمت ملی وہیں حیرت کا شدید جھٹکا بھی لگا کیونکہ انہوں نے کبھی فرحان کو یوں دینی باتیں کرتا نہیں دیکھا تھا۔
تم فرحان ہی ہو نا؟ تائب نے حیرانگی کی دنیا سے نکلتے اس سے استفسار کا کیا تھا۔ لہجے میں حیرانگی کی عنصر نمایاں تھے۔ فرحان مسکرایا تھا۔ بس وقت سب کو بدل دیتا ہے، حالات ایک سے نہیں رہتے۔ اللہ کسی کسی کو دوسرا موقع دیتا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اب حیران نہیں ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ ویسے بھی شیخ سعدی کہتے ہیں، تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ ہمیں دنیا کو نہیں آخرت کو سنوارنا چاہیے، جس بات کا احساس مجھے ماہم نے دلوایا۔ اس نے مزید انہیں بتایا تو سب مسکرا دیے تھے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ عاطف نے لاشعوری طور پر اس سے پوچھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہ آئی؟ کیا تم میری مخلوق سے اچھے اپنے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو؟ پھر کیسے جواب دوں گا؟ ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ گویا کہ مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی ہے اور مجھے موت آنی ہی نہیں، اور مجھے موت کی شدید ترین بے ہوشیاں پہنچی تو کون مجھے بچائے گا؟ میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا، کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے چھڑائے گا؟ عنقریب مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے اپنی دنیا میں آگے کیا بھیجا جو مجھے نجات دے؟ اس سوال کا میں کیسے جواب دوں گا کہ میں نے اپنے دین میں کوتاہی کی، اور افسوس مجھ پر۔ کیا میں نے اللہ کا کلام نہیں سنا جو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا؟ کیا میں نے نہیں سنا سورہ قاف، سورہ یاسین میں کہا گیا ہے؟ پھر کیسے جواب دوں گا، ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ کیا میں نے موت کی منادی کو نہیں سنا جو مجھے پکارتا اور آواز دیتا ہے، اے میرے رب، یہ تیری بارگاہ میں ایک توبہ کرنے والا بندہ ہے، کون ہے جو مجھے پناہ دے گا سوائے اس رب کے جس کی رحمت بہت وسیع ہے، جو مجھے حق کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ بس اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، یا اللہ اچھے اعمال سے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما، میرے میزانوں کو بھاری کر دے اور میرا حساب کو ہلکا کر دے۔ تو ہی وہ بڑی ذات ہے جس سے امید کی جا سکتی ہے، جو مجھے جزا دے گا۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کر کہا تو سب بہت متاثر ہوئے۔ یقیناً باتوں میں سچائی تھی اور ہر ذی روح نے لوٹ کر اپنے مالک کے پاس جانا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے جب وہ ہم سے ہماری گزاری ہوئی؟ زندگی کے بابت سوال کرے گا، پوچھے گا، تب سوائے شرمندگی اور خود کو ملامت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے اچھا یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو اسلام کی بتائی گئی اصولوں کے مطابق جیتا کہ اللہ کے سامنے شرمندگی کے بجائے ایک فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کے حکم کی پاسداری کی تھی۔ اچھا چلو، پلان پر عمل کرنا بھی ہے، فرحان نے فوراً کہا اور سب کو لے کر نکل گیا۔ پیٹر نے سب کو پنجرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اپنے دشمنوں کو مارنے کا جشن منا سکے۔ پیٹر کی عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنی جیت کی خوشی سب سے پہلے مناتا تھا، اور آج بھی وہ اپنے حسب عادت جشن منانے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ اس کے ساتھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس، چہرے پر ماسک لگائے اس کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ سب نے اسے جھک کر سلام کیا تو وہ تخت پر بیٹھا تھوڑے فاصلے پر موجود پنجرے میں قید وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، ماہم نے ایک انجانے احساس کے تحت دھیمی آواز میں انہیں کہا تو وہ سب حیران ہوئی تھی۔ وہ کیسے یہاں آ گئے؟ یہاں تو پیٹر کا حفاظتی گھیرا ہے، وہ کیسے توڑ کر آ سکتے ہیں؟ اور پیٹر کو بھنک تک نہیں پڑی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ رمشا نے حیرانگی میں اسے دیکھتے کہا، ایک پل کے لیے اسے بھی اپنے احساسات جھوٹے لگے جو اسے یہ بار بار کروا رہے تھے کہ اس کا فرحان یہاں آ گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ فرحان کی مدد کی ہوگی اللہ نے، انہیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھایا ہوگا، میرا دل مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے یقین سے کہا تو سب کو اس کی بات پر یقین سا آیا تھا۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ ڈھول کی تھاپ پر رقص شروع ہوا تھا، اس کے ساتھیوں نے ڈانس کرنا شروع کیا تھا، ہر طرف شور تھا۔ پیٹر ماحول کو انجوائے کر رہا تھا جب اچانک ایک ایک کر کے اس کے ساتھی مرنے لگے تھے۔ سب ناچتے ہوئے لڑکوں کو یوں اچانک زمین بوس ہوتا دیکھ پیٹر فوراً حیرت کے مارے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹر نے حیرت زدہ آنکھوں سے
पीटर ने हैरत ज़दा आँखों से सब देखते कहा। हर तरफ खामोशी छा गई। इसके साथी मर चुके थे। इसने एक नज़र सबको देखा, जहाँ फक्त 5 लड़के मुंह पर मास्क चढ़ाए, काले लिबास में मलबूस खड़े इसे ही देख रहे थे। तुम लोग यहाँ आ गए? सारी कार्रवाई समझते पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्योंकि इसे किसी से कोई ख़तरा नहीं था जब तक माहम के वालिद का बनाया हिफाजती घेरा पीटर पर था। तभी वो निडर अंदाज में बात कर रहा था, वरना फरहान पीटर से ज़्यादा ताकत रखता था। इसकी बात सुनकर आतिफ, यासर, फहद और दाइम साइड पर हो गए। जब फरहान ने अपने चेहरे पर लगे मास्क को हटाया था और सर से हुडी को उतार दिया था। मैंने कहा था वो आ गया है, माहम ने इसे देखते ही रमशा से कहा था, जबकि रमशा के साथ साथ बाकी सबको भी परेशानी ने आन घेरा था। वो यहाँ आ तो गया है माहम, मगर ये हमारे लिए परेशानी की बात है। जब तक पीटर से वो घेरा नहीं हटेगा फरहान भाई इसे मान नहीं सकते। और हिफाजती घेरे को ख़त्म करने का मंत्र तुम्हें याद नहीं आ रहा? ये परेशानी का मुकाम है। अल्लाह ना करे मगर फिर से कई सालों पहले गुजरा वक्त दोबारा आ चुका है। रमशा ने इसकी हकीकत की जानिब तवज्जो दिलाई तो वो भी परेशान हो गई थी। तुम याद करने की कोशिश करो माहम। जरीने से देखते कहा तो इसने हाँ में सर हिलाया था। पीटर, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे अपने ज़ोर के बाजू पर लड़कर दिखाओ। अगर तुमने मुझे लड़ने की काबिल ना छोड़ा होता, हम खुद अपनी जानें तुम्हें दे देंगे। फरहान ने पीटर को चैलेंज किया तो वो सब ने हैरानगी से इसे देखा था। ये क्या कह रहा है दाइम? फहद ने इसकी बात सुनकर परेशानी के आलम में दाइम से इस्तफसार किया था, क्योंकि ये तो इनके प्लान में शामिल ही नहीं था। मुझे खुद नहीं मालूम ये क्या कह रहा है, दाइम ने परेशानी से इसे जवाब दिया। फरहान, कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अभी दाइम इसे कुछ कहता कि फरहान की संजीदा आवाज़ माहौल में गूंजी थी। मुझे मंजूर है फरहान। पीटर ने मुस्कुराते इसका चैलेंज कबूल किया था। वो इसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया था। महम याद करो ना, वरना फरहान भाई को पीटर मार देगा। मिशी ने आगे के बारे में सोचते महम को झिझोड़ कर कहा था, मगर वो हौनक बनी सब देख रही थी, दिमाग पर जोर डाल रही थी, मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब फरहान और पीटर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े अपने जोर पर लड़ रहे थे। पीटर जैसे ही फरहान के मुंह पे मुक्का मारा, महम ने तड़प कर इसे पुकारा था। महम सोच, या अल्लाह जी मेरी मदद करे, मेरी शौहर की जान का सवाल है, इसने दुआ करते हुए कहा और दिमाग पर जोर डालने लगी। कहीं धुंधली तस्वीर इसे सब सही से नहीं मगर कुछ हद तक दिख रहा था। वहीं दूसरी जानिब पीटर और फरहान की लड़ाई जोर पर थी। आखिरकार फरहान को दर्द में देखकर जहन पर जोर डालकर याद करने से महम को सब याद आ गया और इसने वो मंत्र पढ़ दिया था। दूसरी जानिब हिफाजती घेरे के हटते ही पीटर को पता चल गया कि इस पर से घेरा हट गया है। फरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। खून से लथपथ चेहरे पर मुस्कुराहट पीटर की तशवीश हुई थी। तुम हंस क्यों रहे हो? इसने बजाय संजीदगी से पूछा, मगर लहजे में हैरानगी का उनसन नुमाया था। अब तेरा क्या होगा पीटर? फरहान ने कहा लगाते कहा था। वो कामयाब हो गया था अपने प्लान में। महम से मंत्र याद करवा कर इसने पीटर को अब बेबसी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं इन लड़कियों पर से पिंजरा गायब हो गया था। दाइम, फहद, यासिर, आतिफ ने फ़ौरन इन्हें अपनी हिफाजती घेरे में लिया था ताकि पीटर इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। फरहान ने कुछ पढ़कर अपना हाथ हवा में लहराया और पीटर पर वार किया। पीटर को बिजली की शदीद झटके लगने लगे थे और फिर इसने अपना हाथ हटाया तो इसे सुकून मिला। फरहान ने पीटर को बेबस कर दिया था। पीटर से ज़्यादा फरहान जादू और इसके असरात के बारे में इल्म रखता था। तभी हिफाजती घेरे के हटते ही इसने इसे बेबसी के इंतहा पर पहुंचा डाला था। पीटर बस इस हिफाजती की घेरे की वजह से हवाओं में उड़ रहा था आज तक, जिसे फरहान के प्लान और महम की याददाश्त ने ज़मीन पर लापटका था। हमें तुमने बहुत दर्द दिया, मैंने सबको वापस पा लिया, मगर अपने चचा और भाई को मैं वापस ना ही ला सका। तूने इन्हें बहुत बेदर्दी से मारा था, इन पर जादू करके इनकी लाशों को गुम कर दिया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फरहान ने गुस्से से दहाड़ते कहा था और साथ ही कुछ पड़ा था। पीटर के जिस्म को आग लगने लगी थी। वो कराहने लगा था। पूरा जिस्म आग में जलना शुरू हो गया था। सब इसे यूँ जलता देख रहे थे। बिलाखिर वो तड़प तड़प कर मर गया। फरहान, आप ठीक तो है ना? इसके पास आते ही हमने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक हूँ, इसने इसे तसल्ली दी थी। आज तो खुशी का दिन है, हमने अपना बदला ले लिया। फहद ने मुस्कुराते माहौल का सजाइल करने के लिए कहा तो सब मुस्कुरा दिए थे। आप लोगों ने पीटर का हिफाजती घेरा कैसे तोड़ा जो इसने इस जगह के आसपास लगाया था? जरी ने दिल में आया सवाल पूछा तो सब मुस्कुराए थे। हमने तोड़ा ही नहीं, फहद ने मुस्कुरा कर कहा था। मतलब? इसे कुछ समझ नहीं आई। मतलब हमने कोई घेरा नहीं तोड़ा। वैसे भी ये घेरा बस ज़मीन के ऊपर था, नीचे नहीं।
تو ہم زمین کھود کر نیچے سے یہاں داخل ہو گئے۔ پھر پیٹر کے ساتھیوں کو زہریلا پانی پلا دیا جس کے باعث وہ مر گئے۔ فہد نے اسے سب بتایا تو مسکرائی تھی۔ مگر تم نے اچھا نہیں کیا فرحان، پیٹر سے لڑنے کا آئیڈیا تمہارا اپنا تھا، ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دائم نے شکوہ کیا۔ وہ سب بس ماہم کو منتر یاد دلانے کی کوشش تھی جس میں میں کامیاب رہا۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا چلو اب گھر چلتے ہیں۔ یاسر نے کہا تو سب گھر کی جانب چل دیے۔ 2 سال بعد تم جانتے ہو؟ وہ سامنے بیٹھے اس سے پوچھ رہا تھا جو رات بھر روتا رہا تھا۔ نہیں، شاید تم نہیں جانتے۔ اچھا تو سنو، تمہیں پتہ ہے تمہارا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ یقین کرو واقعی وہ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ جو آنسو تم بہاتے ہو نا، یہ آنسو اس دنیا والوں کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ آنسو بہت انمول ہے۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والے ایک ایک آنسو کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم یہ آنسو بہا بہا کر اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہو تو بہت ہی غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس دنیا والوں کی طرح تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوتا۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تو ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ تو تم سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم جانتے ہو نا تمہارا اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں چنا ہے اپنے راستے کے لیے، کیونکہ تم بہت خاص ہو اپنے اللہ کے لیے۔ پھر تم اپنے آنسوؤں کو ایسے ضائع نہ کرو، انہیں اس رب کی محبت میں بہاؤ۔ تمہارا اللہ تمہارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتا ہے، اس لیے رو نہیں۔ تم کس لیے روئے؟ مجھے بتاتے میں تمہارا مسئلہ حل کروا دیتا، خواہ اپنا خون چلاتے رہو۔ چلو فریش ہو کر آؤ، ابھی چلتے ہیں، میں ماہم کو بتاتا ہوں۔ وہ اسے دلاسا دیتا اٹھ کر باہر چلا گیا جبکہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ ماہم کیا کر رہی ہو؟ فرحان نے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھا تھا جو آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بال بنا رہی ہوں فرحان، اس نے اسے دیکھتے جواب دیا اور پھر سے مصروف ہو گئی تھی۔ ذیشان رو رہا تھا، اس نے اچانک سے دھماکہ کیا تو ماہم بال بناتے ہاتھ رک گئے۔ کیوں فرحان، کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہوئی ہے؟ ماہم نے پریشانی سے پوچھا تو پیٹر کو مار کر جب وہ پاکستان آئے تو سب کو حقیقت بتا دی تھی۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا مگر سچ تھا۔ تب فرحان نے ذیشان جبکہ دلاور خان نے رانی کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اب جب فرحان ذیشان کو دبئی بھیج رہا تھا پڑھنے کے لیے تو وہ رانی سے جدا ہونے کا غم میں کل رات بلاقِ ضبط کھو کر رو دیا تھا۔ اس نے کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی تھی کہ وہ رانی کو چاہتا ہے، مگر اب حالات دونوں کو جدا کرنے کے در پہ تھے۔ تبھی فرط جذبات میں فرحان کو سب بتاتا گیا تھا، نہیں وہ رانی کو چاہتا ہے، وہ اس سے دور ہونے سے ڈر رہا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں آج جا کر دلاور صاحب سے بات کر لوں تاکہ ان کا رشتہ پکا ہو جائے، اور منگنی کر دے تاکہ وہ بنا کسی خطر و خوف اپنی پڑھائی پر توجہ دے کہ کچھ بن سکے۔ فرحان نے اسے بتایا تو اس کی بات سے رضامند ہو گئی تھی۔ محبت آپ جیسی ہے، مجھے سب لوگ کہتے ہیں، محبت جانتے ہو تم، محبت مانتے ہو تم، محبت آگ جیسی ہے جو جلتی ہے تو بجھتی ہے، محبت گیت جیسی ہے کئی سازوں پر مبنی ہے، محبت رنگوں کی تتلی جو خوشبو ڈھونڈ لیتی ہے، مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے یہ سارے لفظ جھوٹے ہیں، اگر سچ ہے تو بس یہ ہے محبت آپ جیسی ہے، کبھی گمسم، کبھی چنچل، کبھی جگنو، کبھی بادل، کبھی یہ نیند ہے تو کبھی یہ خواب جیسی ہے، محبت آپ جیسی ہے۔ رانی کمرے میں بیٹھی خیالوں میں گم تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ 2 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے والد کو 1 سال ہو گیا تھا انتقال ہوئے، اب جو بھی تھے بس دلاور خان تھے، اس کے باپ کی جگہ وہ تھے، مگر وہ منہ پھاڑے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہیں ذیشان کو وہ چاہتی ہے۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ ذیشان جا رہا ہے بجھ سی گئی تھی۔ اس نے کبھی خواب دیکھا تھا اپنے اور ذیشان کے متعلق جسے ٹوٹ کر بکھرتے دکھ رہے تھے؟ خواب دیکھنا جرم نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے خوابوں میں جینا اور ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلکان کرنا جرم ہے۔ زندگی کی قیمت کا اندازہ غم نہیں بتا سکتے، لیکن پتھر توڑ کر جو پودا نکلتا ہے وہ بتاتا ہے زندگی کی کیا قیمت ہے۔ کوئی بھی تصویر ایک رنگ سے نہیں بنتی، اس طرح اگر غم نہ ہو تو خوشی کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ زندگی ہنسی ہے لیکن اس کی خوبصورتی ہم سے ہے، مانا کہ وقت سے ہارے ہوئے ہیں ہم، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جو ہمارے انتظار میں اپنی صدیاں اداس کیے بیٹھا ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے جو ملنا نہیں، اور جو مل رہا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ زندگی میں آپ کسی کو چاہتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، اکثر چاہتے یک طرفہ ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے اور اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہے تو اس کی قدر
قدر کریں، کیونکہ اگر وہ کسی اور کے حصے میں چلا گیا نا تو آپ دو کشتیوں کے سوار بن جائیں گے اور کہیں گے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیا بننا پسند ہے، تو میں کہوں مجھے جوکر بننا پسند ہے۔ کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کیسے چہرے پہ ایک ماسک چڑھا ہے، لوگوں کا دل لبھا رہا ہوتا ہے جیسے کہ دنیا میں بس خوشی ہی خوشی، کیسے لوگ اپنے غم کو بھول کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ویسا ہی جوکر بننا پسند ہے جو چہرے پہ نقاب پہنے لوگوں کو حوصلہ اور خوشی دیتا ہے، چاہے اندر سے خود ٹوٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ مجھے سرد راتوں میں چاند تلے تنہا چھت کی تیسری منزل پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اکیلے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ کو زندگی اور سکون کا وہ احساس ملتا ہے جو تصور سے باہر ہے۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا دکھ مجھ سے زیادہ ہوگا، لیکن صحیح اور غلط کو دیکھے بغیر دکھ بانٹے شاید ہم سب اپنا دکھ بھول جائیں ایک دوسرے کو سن کر، کیونکہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر تو دیکھو دنیا خود ہی بدل جائے گی۔ پھول کھلیں گے ڈالی ڈالی، تتلی ننھے پر پھیلائے گی۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔ سوچو میں اگر اسے علم تک نہیں ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں آ کر اسے تک رہا ہے، سوچو کا تسلسل تب ٹوٹا جب اپنے کندھے پر اس نے کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ تو تم، وہ جیسے ہوش میں سامنے اسے بیٹھے دیکھ جھٹکے سے اٹھی تو حیرت ہوتی بولی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا، اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے کہا تو مسکرایا تھا۔ تم گئے نہیں؟ اس نے اسے مسکراتا دیکھ سوال کیا تھا۔ ہاں جانا ہے، بس ملنے آیا تھا، اس نے اسے دیکھتے کہا تو بجھ سی گئی، سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر آئی افسردگی کو دیکھ اس نے اسے نیچے چلنے کی پیشکش کی۔ تم چلو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، اس نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا نیچے جانے کا۔ مہم باجی بلا رہی ہے، تمہیں مشی آپی اور باقی سب بھی آئے ہوئے ہیں، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، اس نے اسے کہا اور نیچے چل دی۔ ذیشان نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور وہ دلاور خان کا بیٹا ہے، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ مشی ٹھیک ہو گئی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ یہ راز اپنے دل میں دفن کر چکا تھا، کیونکہ اگر سچ سامنے آ جاتا تو دلاور خان شرمندہ ہوتے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کوئی کہے نہ کہے مگر دل میں تو آنا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی حفاظت نہ کر سکا، پھر چاہے حقیقت کچھ بھی ہوتی، کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ نیچے آئے تو سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فرحان نے سب کو بلا لیا تھا اور سب دلاور خان کے گھر جمع ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سب ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے تھے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غیر ہیں یا اپنے لگتے تھے سب ایک دوسرے کے۔ السلام علیکم، رانی نے آتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا تھا۔ وہ مشی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر ابھی کر دیتے ہیں منگنی، سب موجود ہے یہاں کیونکہ تھوڑی دیر میں ذیشان کی فلائٹ ہے۔ فرحان نے بات کا آغاز کیا تھا، وہی رانی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا جبکہ ذیشان مسکرایا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، دلاور خان نے مسکراتے ہوئے رضامندی ظاہر کی تھی۔ ذیشان آ جاؤ پھر، دائم نے اسے بلایا تو وہ رانی کے برابر خالی جگہ پر آ کر براجمان ہوا۔ چلو پہناؤ انگوٹھی، مشی نے اس کی جانب انگوٹھی بڑھائے کہا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگنی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جسے وہ لگ بھگ کھو چکی تھی یا کھونے کا سوچ چکی تھی۔ رانی پہناؤ انگوٹھی، ماہم نے اسے پکارتے کہا تو اس نے انگوٹھی ڈبیا سے نکالو، ذیشان کے بڑے ہوئے ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈال دی۔ پھر ذیشان نے اس کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ مبارک ہو۔ سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی، سب بہت خوش تھے۔ جہاں انہیں اپنا اتنا کچھ کھویا تھا، وہی انہیں کچھ ایسے خوبصورت رشتے ملے جن سے ان کی دنیا سنور گئی اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بنے۔ سچ کہتے ہیں کبھی کبھی خونی رشتے پرائے اور پرائے رشتے خونی بن جاتے ہیں، لیکن رشتے کبھی خونی یا پرائے نہیں ہوتے۔ رشتے ہمیشہ احساس، محبت اور پرواہ سے بنتے ہیں۔ یہ تینوں عنصر اگر ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ تینوں عنصر نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خوشی میں ایک دوسرے میں مصروف تھے۔ رانی کچن میں سب کے لیے چائے بنانے آئی تھی جب وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ روح سے محسوس کرے، لفظوں میں تمہارے کھو جائے، یہ عشق کا موسم ہے، کہو تو آپ کی ہو جائے۔ وہ دلکشی سے شعر پڑھتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان سے چائے بنا رہی تھی، ڈر سی گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھتی بولی، ہاں آخری بار تمہیں دیکھنے آیا ہوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو۔ اس نے اسے دیکھتے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ فکر نہیں کرو، یہ دیکھو، اس نے اسے دلاسا دیتے ایک شاپر اس کی جانب بڑھائے تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کھول کے تو دیکھو، اس نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا تو اس نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور شاپر کو کھول کر دیکھا تو اس میں موبائل کا ڈبہ تھا۔
اس نے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں یہ کس لیے؟ اس میں سیم ڈال دی ہے میں نے اور اپنا نمبر بھی سیو کر دیا، واٹس ایپ بھی بنا دیا اور پیکیج بھی ہے۔ اب تم نیٹ آن رکھنا، میں ویڈیو کال کروں گا تو بات کر لیا کریں گے۔ اس نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ مسکرا دی۔ آج تم بہت خوش ہو؟ رانی نے اسے خوش دیکھ چھیڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم دوسرے کو خوش کرتے تو خود بھی خوشی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ خوشی کی شعاعیں ہوتی ہیں جس پر ڈالی جائے وہ بھی پر رونق ہو جاتا ہے اور جہاں سے پھوٹتی ہے وہ بھی۔ ذیشان مسکراتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ بھی مسکراتی رہی۔ وہ اسے چھیڑتا بولا، زندگی بھی ناول کی طرح ہوتی ہے اور ہر دن ایک نئے پیج کا آغاز ہوتا ہے اور ایک پیج اداس سا ہے تو اگلا پیج ضرور خوشی لیے ہوگا، تو ٹینشن لینا چھوڑ دو، بس ایک ایک کر کے پیج پلٹو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ اس ناول کی دیوانی لڑکی سے اپنے اسٹائل میں کتنی بڑی بات کو کتنی آسان لفظوں میں سمجھا ڈالا تھا۔ اف، کہاں سے لاتی ہو ایسی باتیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو جس کی باتوں سے مسمرائز ہوا تھا۔ بس کچھ ناولز کی مہربانی اور کچھ زندگی کے باقی اس خدا نے سنبھال رکھا ہے جو کبھی مجھے اس بیس نما دنیا میں گم نہیں ہونے دے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ پھر ذیشان باہر نکل گیا۔ وہ موبائل سائڈ پر رکھتی، چائے کپوں میں ڈالتی باہر آئی، سب کو پیش کی اور یوں ہنستے مسکراتے سب خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ سب کو اپنی شریک حیات کے ساتھ ساتھ نئے اور پرخلوص رشتے بھی مل گئے تھے جنہوں نے زندگی جنت سی کر دی تھی۔ صبر و استقامت، ہمت، تقوی اور ڈٹے رہنا، یہ وہ بات ہے جو انسان کی زندگی کو آسان اور خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ اس راستے پہ چلتے ہم نے اپنے فرحان کو پا لیا، ذیشان اور رانی ایک دوسرے کو پا لیا، وہی فہد کو زرمینہ اور دائم کو رمشا سے ملوا دیا، تو دوسری جانب یاسر کو دلنشی اور عاطف کو مشی کا ساتھ مل گیا۔ اللہ پر یقین، صبر و ہمت، تقوی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائے تو صرف یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آنکھ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کر لینا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو اپنے بابا آدم کو یاد کرنا جنہوں کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا پھر ان کو ساتھی عطا کیا، تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح کو یاد کر لینا جنہوں نے بغیر کسی سوال کی کشتی بنائی تھی، اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائے تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، ہم ان کی زندگی سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں تاکہ زندگی آسان ہو، آخرت سنور سکے۔ فرحان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا کہ آزمائش آئے تو ہمیں شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہی کیوں، بلکہ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو آزمائش میں ڈالا، اور ہمیشہ اس کی بات کو ذہن میں رکھے کہ خدا کبھی اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا۔ دلنشی کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ نے جو رشتے اسلام میں حرام قرار دیے ہیں وہ کبھی بھی حلال ثابت نہیں ہو سکتے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ جیسے رشتے کبھی بھی انسان کو عزت اور وہ وقار نہیں دے سکتے جو وقار اور عزت شوہر دے سکتا ہے۔ میں مرد کو ذرہ برابر قصوروار نہیں سمجھتی، سارا قصور عورت کا اپنا ہوتا ہے۔ آج بھی پردے اور برقعے کی عزت کو، وقار کو قائم ہے۔ دیکھنے والے نظر جھکا کر بات کرتے ہیں سوائے چند ایک کے۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں خواتین کو، مجھے پتہ ہے آپ کو خریداری کرنی ہے نا، تو ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے نیم پر رہنا اور میک اپ زدہ ہو کر نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں میک اپ کر کے تیار ہو کر جاتی ہے؟ کس کے لیے؟ مفت میں نمائش؟ جینز ٹائٹ پجامے بنا دوپٹے کے طوائف بازار میں نہیں نکلتی تو عزت دار گھرانوں کی شہزادیاں نکلتی ہے کیا؟ ہے کوئی جواب؟ اگر ہے
تو مجھے نہیں اپنی ضمیر کو جواب دو اور کل اپنے رب کو وہی جواب دینا۔ ایسی ایسی ڈریسنگ میں عورت ہو کر لرز جاتی ہوں اور دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آفرین اس ماں پر جو تجھے گھر سے باہر نکلنے کے آداب سکھانا بھول گئی، یا تم بیٹی ہو ماں باپ کی عزت کا نہیں سوچ رہی۔ ایسے لوگوں پر ایک ہی چیز پڑھی جاتی ہے اور وہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دستک دینا ہمارا فرض ہے، بند دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے۔ کوشش کرے وہی کام کرے جو دنیا و آخرت کا عزت کا رتبہ رکھتا ہو، نہ کہ ذلالت کا، کیونکہ عورت کی عزت سفید چادر کی مانند ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی نمایاں نظر آتا ہے، اور اگر کبھی عورت کی عزت پہ کوئی داغ لگ جائے تو سمندر مل کر بھی اس داغ کو دھو نہیں سکتے۔ دائیں فہد، عاطف اور یاسر نے دوستی کا عظیم سبق دیا، جو اپنے دوست کے لیے ہر مشکل سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بلاخر یہ کہانی ہمیں ڈھیروں سبق دیتی ہے، بہت کچھ سکھا کر اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ہر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ پیچھے کچھ چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ ہے اسباق، جسے سمجھنا، ان پر عمل کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان اور دل سے اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ بے شک تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی مالک و مولا ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اے اللہ جل جلال، ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا، ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ تمہیں معلوم ہے جانا الفت کے تقاضوں کا، محبت کے مجازوں کا، یہی فقط محبت کو ہی مانا جاتا ہے۔ یہاں کمیاں نہیں دیکھی جاتی، یہاں محبوب کی ہر بات پر بند آنکھوں سے آمین کہا جاتا ہے۔ یہاں سودے بازیاں نہیں چلتی، یہاں منمانیوں کی بھی اجازت نہیں ہوتی، یا تو خود کو مٹانا پڑتا ہے یا ہر بار خود کو ہی جھکانا پڑتا ہے۔ یہاں صرف اس شخص کی خوبیاں دیکھی جاتی ہے، مگر تم اس سب میں یہ بھول یہ نہ جانا، اپنی عزت نفس کو نہ مٹانا۔ اگر کوئی ہاتھ چھڑانا چاہے تو اس کے آگے نہ گڑ گڑانا کہ چاہتوں میں تو مان رکھے جاتے ہیں، یہاں بھیک تو نہیں مانگی جاتی، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی جاتی۔ تو اگر ایسا وقت آ جائے الفت کے فسانوں میں، محبت کے ترانوں میں، تو خود کو سمجھا کر تم اس سے دور ہو جانا، اپنے قول میں سمٹ کر اپنے کردار عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا لینا۔ تم الفت کے تقاضوں میں محبت کو دفنا دینا، عزت نفس بچا لینا۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری اس ناول کی آخری قسط، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلی ناول کی کسی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلے جی انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔